اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو سب عالمین کی ربوبیت کرتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ہر عالم کی ربوبیت کرنا اللہ کے ذمہ ہے، بھلے مادیات کے عالم ہو یا روحانیات کے۔ ربوبیت کے جو انداز ہیں وہ نیچرل انداز اللہ رب العالمین اپناتا ہے، اس کی رحمانی صفات ہیں جو بلا بدل بلا طلب دیتی ہیں انسانوں کو، اس کی رحیمی صفات ہیں جو اس کی تنظیم کرتی ہیں، اس میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں، اور تاکہ وہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے رحمانی تقاضے سے وہ ضائع نہ ہو، وہ پراپر یوٹیلائز ہو، اور اس کے بعد پھر مالک کی تقاضے سے اس کی سدھار بھی کرتی ہیں اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ہم ایسے ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے وہ صرف انسان کے لیے مخصوص ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں ہے اور یا عبادت کر نہیں سکتی۔ وہ تسبیح کر سکتی ہے، تحمید یعنی حمد بیان کر سکتی ہے، تسبیح و تحمید جیسے کہ قرآن حکیم میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ تو انسان جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت دراصل ایکٹیو پارٹ پلے کرنا ہے۔ تسبیح و تحمید جو ہے اس کے اندر اللہ کی صفات ایکٹیو انداز سے نہیں سامنے آتی، اللہ کی صفات پیسیو انداز سے سامنے آتی ہیں، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی صفات پر عمل درآمد ہو رہا ہے کائنات کے اندر، لیکن انسان اللہ کی صفات پیدا کر کے عمل درآمد کرواتا ہے، خود کرتا ہے، کرواتا ہے۔ اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے انسان، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کی ہم رنگی اختیار کی جائے، یہی ہے عبادت، اور یہ انسانی ایٹریبیوٹ ہے۔ انسان جو ہے جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہمرنگی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین سے اشد حب للہ، اللہ سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کی ہمرنگی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے انسان جو ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جس طرح ربوبیت کرتا ہے انسانوں کے اندر بھی ربوبیت نظر آتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کی کئی صفات قرآن حکیم میں انسانوں کے لیے استعمال ہوئی۔ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہے، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسانی درجے کے اوپر استعمال ہوئی۔ اسی طرح مومنوں کے لیے جو ہے بہت ساری صفات ایسی ہیں
جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں مگر وہ انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہیں. اس میں اللہ کو انسانوں سے جو ہے وہ ممتاز رکھنے کے لیے الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ خاص ہو جاتی ہے پھر اللہ کے لیے، کیونکہ انسانوں کے اندر اس کا پرتو نظر آتا ہے، لیکن انسان مکمل طور پر ان صفات کے حامل نہیں بن سکتے انسانی درجے کے اوپر جب تک رہتے ہیں. جانوروں کے درجے کے اوپر ایک انسان جب آ جاتا ہے تو اللہ کی صفات جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. فرشتگی کی منزل پہ جب انسان آتا ہے، یعنی اس کے اندر اخلاق اور کردار جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی صفات کا ایک جھلک جو ہے وہ اس کے اندر وہاں پہ نظر آتی ہے. انسان جب روحانی بن جاتا ہے اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کرتے ہوئے اس کی ہمرنگی اختیار کر لیتا ہے، وہاں پہ اللہ کی صفات کا اظہار انسانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی ان صفات کا اظہار ہمارے ذریعے سے بھی ہو. اور قرآن حکیم کے پڑھنے کا یہی مقصد ہونا بھی چاہیے. اللہ جس طرح سے رحم کرتا ہے انسانوں کو بھی انسانوں کے اوپر اسی طرح رحم کرنا چاہیے. اللہ جس طرح نرمی کی صفت رکھتا ہے، رؤوف ہے، ایسے انسانوں کو بھی نرمی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ جیسے غفار ہے، پروٹیکشن دیتا ہے انسانوں کو، اسی طرح انسانوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینا چاہیے. جب کبھی کوئی غلطی کر لے تو اس کے بعد پھر اس کو پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. غفار کا یہی مطلب ہوتا ہے. اللہ اگر ستار ہے تو انسانوں کو بھی جو ہے وہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. الغرض اللہ کی جو بھی صفات ہے، انسان جیسے اللہ اگر خالق ہے تو انسانوں کو بھی جو ہے وہ تخلیق کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ کرنی چاہیے. تخلیق کرنا یعنی اشیاء کو جوڑ کر جو ہے وہ کوئی نئی چیز بنانا، یہ انسانی ایٹریبیوٹ میں داخل ہے. اور کیونکہ انسان کو جو ہے وہ اڈاپٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، انوائرمنٹل چینجز، یعنی جب ہمارے اندر جو ہے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے 14 سال پہلے کا جو ماحول تھا آج کے ماحول میں فرق ہے، تو اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. تو اس دور کے لحاظ سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کیا ایٹریبیوٹ ہوگا وہ انسان کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. یہ اڈاپٹیبلٹی، یہ تخلیق، تو تخلیق کا مادہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. وہ اپنے دور کے لحاظ سے چیزوں کو جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اور یہ ہر دور کے اندر ہوتا رہے گا آئندہ بھی. الغرض اللہ کی جو بھی صفات ہیں وہ ایک درجے کے اوپر انسانوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں. تو قرآن حکیم کو ہمارا روزانہ پڑھنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات کو جو ہے وہ اپنایا جائے. اتصفوا باوصاف اللہ، احادیث کے اندر آیا کہ اللہ کے اوصاف کو اپنائے. اور غالباً کسی کا قول ہے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہترین اخلاق والا ہے. تو جو بھی صفات اللہ رب العالمین کی 99 صفات بائی نیم بتائی گئی ہیں، یا احادیث کے اندر سینکڑوں احادیث کے اندر ہزاروں صفات کا ذکر بھی آیا ہے کہ اللہ کی ہزاروں صفات. قرآن حکیم کے اندر آیا کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی اچھی صفت اسی کی صفت. جو بھی
حسین ہے، حسن جس کے اندر پایا جاتا ہے، جو بھلی صفات ہوتی ہیں، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند صفات ہوتی ہے، وہ سب صفات اللہ کی صفات ہے۔ وہ انسانوں کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو انسان بھی تعریف کے قابل بنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفات سے اللہ تعریف کے قابل بنتا ہے، تو وہ صفات انسانوں میں پیدا ہوتی ہے تو انسان تعریف کے قابل بنتا ہے۔ اور اسی لیے یہ فنائیت کی کیفیت میں یہ کلام جو ہے وہ نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر قل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قل الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بندہ اللہ کے ذات میں جو ہے وہ اس حد تک اس درجے فنا ہے کہ تاکس نہ گویت بعد ازا من دیگرم تو دیگری، یہ کہنا مشکل ہے کہ تو الگ ہے اور میں الگ۔ اتنی قربت اللہ کی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پر قل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، مومن کی حمد اسی کے اندر ہوتی ہے جب وہ اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ذات فنائیت کی کیفیت کے اندر آ جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا اظہار ہے، اپنی ذات کو وہ پیچھے کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کو جو ہے وہ آگے کر دیتا ہے۔ اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اللہ کی فنائیت اختیار کرنے میں ایک ہی بات ہے، کیونکہ فرما برداری سے ہی فنائیت اختیار ہوتی ہے۔ جب تک انسان عبد کی منزل میں نہ آئے، غلامی کی منزل میں نہ آئے، لیکن اللہ کی غلامی انسانوں کی غلامی سے ذرا الگ ہے۔ انسانوں کی غلامی میں دوئی کا عنصر باقی رہتا ہے، مالک الگ ہوتا ہے، آقا الگ ہوتا ہے، غلام الگ ہوتا ہے، مالک الگ ہوتا ہے، نوکر الگ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ نوکر جو ہے وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا، لیکن وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن حکیم کے اندر آیا کہ اللہ کے لیے ہیں خزانے سب جو کچھ بھی ہیں زمین، لیکن وہ اللہ ان خزانوں کا مالک انسان کو کر دیتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر شے کا علم ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ مگر الا بما شاء، اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے بھی دیتا ہے۔ الا بما شاء جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ جو ہے وہ علم دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے ساتھ اس کی چاہت ہے۔ تو جس انسان کے ساتھ اللہ کی چاہت ہوتی ہے اللہ اس کو علم دے دیتا ہے، اپنے خزانوں کی کنجیاں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو مومن بندہ جو ہے وہ جب اس کی ذات میں فنائیت اختیار کر لیتا ہے تو سب کچھ اس کا ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، وہ اس میں ہے اور کائنات ساری اس میں ہے، اور وہ خود کائنات کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے جو ہے وہ جڑ گیا ہے، کہنا مشکل ہے کہ وہ الگ ہے اور وہ الگ۔ یہ جو فنائیت کی کیفیت ہوتی ہے یہ محبت کے عالم میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، انسانی ایٹریبیوٹ ہے۔ تو ہم قرآن حکیم کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اسی طرح سے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی صفات اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور وہ اللہ نے باقاعدہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں قرآن حکیم میں اوامر اور نواہی کی شکل میں رکھا بھی ہے۔ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ کون سی بات کرو؟ جو اللہ کی صفات ہیں، کیونکہ اللہ بھی وہی کرتا ہے۔ کون سی بات نہ کرو جو اللہ کی صفات نہیں ہے، جو شیطانی صفات ہے، کیونکہ اللہ وہ کام نہیں کرتا۔ شیطانی صفات جو بھی ہیں وہ اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی، جو اللہ کی صفات ہیں وہ شیطانی صفات نہیں ہو سکتی، اور بیچ میں جو ہے وہ کوئی تیسری صفت نہیں ہوتی۔ یا تو کوئی بھلائی کی صفت ہوتی ہے، اچھائی کی صفت ہوتی ہے، یا کوئی برائی کی صفت ہوتی ہے، نقصان کرنے والی کی صفت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔
اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ بھلائی کی صفات اپنانے کا حکم دیتا ہے. وہ حکم دینے کی کیفیت ہوتی ہے جب دوئی کی کیفیت باقی ہو، اور جب انسان محبت کے عالم میں جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ، وہاں پر فنائیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ انسان کی روحانی سٹیجز ہیں، جو 7 سٹیجز بتائے گئے ہیں، جہاں پہ انسان خدا کے ساتھ جڑتا ہے. اس کے لیے ایثار اور قربانی جو ہے وہ لازمی شرط ہے. جو انسان ایثار اور قربانی کرتا ہے وہ قرب ربانی حاصل کرتا ہے. تو قرآن حکیم کی کسی آیت کو ہم لیتے ہیں، علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کسی آیت کو لیں، تو 5 منٹ اس کے اوپر گفتگو ختم کریں گے. جی علی بھائی. جی، یہ 5ویں آیت ہے. جی 33 سورہ احزاب آیت نمبر 5. جی پڑھیے گا جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. جی یہ جو بھی رشتے ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بنائے ہیں. کسی باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ بیٹے کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو انسان کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ہو جاتا ہے. ایک ہی گھر کے اندر 2 بھائی پیدا ہو جاتے ہیں ایک ہی ماں باپ سے، تو بھائی بھائی کا رشتہ ہو جاتا ہے. بھائی بہن پیدا ہو جاتے ہیں تو بہن بھائی کا رشتہ ہو جاتا ہے. یہ جو بھی رشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ رشتے نہیں بناتا. کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی جو ہے، یہ تو خون کے رشتوں کی بات ہو رہی تھی، میاں بیوی کا رشتہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر بنتا ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ ایسے 2 افراد کو چنتا ہے جو ایک دوسرے کے لحاظ سے میچنگ ہوتے ہیں یا ان کے روحانی درجات جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ بعض قرآنی آیات سے جو ہے وہ ثابت بھی ہوتی ہے کہ مومنوں کے لیے مومنہ ہیں اور مشرکوں کے لیے مشرکہ اور عورتیں ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. البتہ انسانی جو ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر انسان جو ہے وہ جب کبھی اللہ کی نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ذرا سچویشنز جو ہیں وہ پھر چینج ہو جاتی ہیں. تو لیکن فرمانبرداری کے اندر رہے تو سچویشنز جو ہیں وہ ہاتھ میں رہتی ہیں اس کے.
تو نافرمان لوگوں کے لیے پھر نافرمان عورتیں جو ہیں وہ ان کی بیویاں بنتی ہیں. پھر بھی مزاج جو ہیں وہ کبھی نہیں ملتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل بھی رکھے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ جوڑے آسمانوں کے اوپر بناتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کے جوڑے جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور یہ جوڑے ہم کو پتہ چلتے ہیں، دنیا کے اندر دکھائی دیتے ہیں. جس انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے وہاں پہ نفرت نہیں ہو سکتی، جہاں پہ نفرت ہوتی ہے وہاں پہ محبت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان کسی کا یا دوست اگر ہو جاتا ہے تو اس کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور کسی لمحے میں کوئی انسان کسی کا دشمن بن جاتا ہے تو وہاں پہ پھر دوستی نہیں رہتی. تو دو متضاد کیفیتیں جو ہیں وہ کسی دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے کوئی دو دل نہیں بنائے انسانوں. پچھلی آیت جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے جو ہے وہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں. اگر کوئی اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، کسی کو غصے میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کہہ دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہونے سے بیوی نہیں ہے. وہ جب تک اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہی رہے گی، بھلے وہ اس کو اپنی ماں کہہ بیٹھے. جیسے کہ غصے میں آ کر عرب کا ایک دستور تھا کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی اب تیرے ساتھ جو ہے وہ کوئی رشتہ ازدواج جو ہے وہ منسلک نہیں کیا جا سکتا، کوئی ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا. وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اس طرح کہہ دیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دو دل نہیں بنائے ہیں کہ آج جو ہے وہ تو بیوی ہے اور کل جو ہے وہ اس کو ماں کہہ دیا گیا تو اب وہ اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس قسم کی کوئی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے دو دل نہیں بنائے کسی انسان کے. یہ رشتہ جو اللہ نے قائم کر دیا ہے وہ رشتہ قائم رہے گا ہمیشہ. کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جائیداد سے تو آنکھ کر سکتا ہے مگر آپ اپنی ولدیت سے آنکھ نہیں کر سکتا. اللہ نے دو دل نہیں بنائے انسان کے. ایک طرف تو وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس سے صرف سے پیدا ہوا ہے تو بیٹے کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، اب وہ الگ نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کے درمیان جو ہے وہ رشتے جو قائم کر دیے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل حقیقت ہے. تو اس میں قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے اگر بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو وہ ماں نہیں بن جاتی. اللہ نے ماں جس کو بنایا ہے، جس کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو، جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو، بس وہی ماں تمہاری ماں ہے. اس کے علاوہ جو بھی مائیں ہوں گی وہ دینی مائیں کہلائیں گی. اس کے علاوہ جو بھی بھائی ہوں گے وہ دینی بھائی کہلائیں گے، جس سے کہ آگے آیت کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تو وہی ہے جس کے سلب سے تم پیدا ہوئے ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ نہیں ہیں کسی کے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. باپ تو ہیں مگر جسمانی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جسمانی باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے باپ ہیں. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابو الانبیاء، میں تمام نبیوں کے باپ ہوں. ہر قوم کے باپ اس کے نبی ہیں اور میں تمام نبیوں کے باپ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ باپ کے مقام پر ہیں، اس لیے آپ کی جو بیویاں ہیں ان کو امہات المومنین کہا گیا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. لیکن کوئی حقیقی مائیں تھوڑی ہیں، دینی مائیں ہیں، وہ بھی دینی باپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی یا رشتہ داری جو ہوتی ہے جس کو اللہ نے رشتہ داری بنایا ہے، وہ حقیقی بھائی تو وہی ہوگا جو ایک باپ کے سلب سے پیدا ہوگا. حقیقی بھائی تو وہی کہلائے گا، حقیقی بہن تو وہی کہلائے گی. وہاں پر شریعت کے سب قوانین جو ہے وہ نافذ ہوں گے، وہاں پر شادی بیاہ کے قوانین نافذ ہوں گے، وہاں پر حلال اور حرام جو ہے وہ دیکھا جائے گا. وہاں پر جو ہے وراثت کے قوانین جو ہے وہ وہاں پر آئیں گے. ایک باپ مرے گا تو اس کے جو حقیقی اولاد ہے اسی کو وراثت تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو لے پالک بیٹا جو بنا لیا تھا تو اس کو وراثت چلی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. ہاں وہ اپنی زندگی میں جو بھی چاہے اس کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے وراثت کا قانون جو رکھا ہے وہ حقیقی بیٹوں کے لیے رکھا ہے. تو یہاں پر جو ہے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رکھا ہے. یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے تو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہوتی ہیں، لے پالک لڑکوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے. ہاں البتہ اب دوسری آیت میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہوتے ہیں لے پالک بیٹے بھی بیٹے کی طرح ہوتے ہیں، مگر وہ دینی بیٹے ہوتے ہیں، دینی بھائی ہوتے ہیں. اگر وہ جیسے کہا جائے ادعوا لآبائہم، لے پالک بچوں کو جو ہے وہ باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ. وہ اقسط عند اللہ، یہی انصاف ہے اللہ کا. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پھر اگر تم ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو، اگر تم کو ان کے حقیقی باپوں کا علم نہیں ہے کون ہے ان کے باپ، تب بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہوتے ہیں. تب بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہوتے ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ نکاح کے جو قوانین ہیں وہ آتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا لپالک بیٹا بنایا تھا، مگر اپنی بھوپیزاد بہن کا نکاح ان سے کر دیا تھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب انہوں نے ان کے درمیان آپس میں رنجش پیدا ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچ اپ کرانے کی بھی کوشش کی، لیکن نہیں ہو سکا. طلاق انہوں نے دے دی، یا انہوں نے طلاق لینے کی طرف جو ہے وہ اس کو بہت زور لگایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، اپنی پھوپھیزاد بہن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر لیا. تو لوگوں میں چمگوئیاں ہونے لگی کہ کل تک جو ہے وہ تمہاری بہو تھی، آج وہ تمہاری بیوی بن گئی. تو یہ تو بڑی ناانصاف، یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہو گئی، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی کہ نہیں، حقیقی بھائی جو ہوتے ہیں،
حقیقی بہن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور نکاح کے لیے جو ہے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا تو نہیں تھا، حضرت زید جو تھے حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، تو اللہ نے جو ہے وہ تم پر ایسی کوئی چیز حرام نہیں کی ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ باتوں کو جو ہے وہ صاف صاف کھول دیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، فاخوانکم فی الدین و موالیکم، تمہارے دوست ہیں، لیکن تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید جو ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی۔ اس لیے قوانین جو ہیں شریعت کے وہ اسی طرح سے نافذ ہوں گے۔ تو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور بھول چوک میں جو کچھ بھی تم سے اگر ایسا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نے تو نہیں بنایا ایسے، اللہ نے تو حرام نہیں کیا اسے، لیکن بھول چوک میں اگر تم سے کوئی ایسا گناہ ہو بھی جائے تو اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ وہ گناہ جس کا دل سے تم نے ارادہ کیا۔ یہاں پہ بات جو ہے وہ دل سے جو انسان گناہ کرتا ہے، ارادتاً جو گناہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ پکڑ کرتا ہے یا اس کی سزا دیتا ہے، لیکن جو دل سے نہیں کیا جائے تو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ بات جو ہے اس کے اندر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتکم، پیغمبر مومنوں پر خود بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ تو پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ہیں مومنوں کی مائیں، تو ان کو ماؤں کا درجہ دو۔ یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے باپ کی طرح ہیں، پیغمبروں کی جو مائیں ہیں وہ تمہاری ماں کی طرح ہیں، ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے درجات دو۔ تو یہ بات جو ہے وہ اسی ضمن کے اندر کہی جا رہی ہے کہ وہ دین سے رشتہ داری ہے، دینی رشتہ داری ہے۔ پیغمبر باپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر جب فوت ہو جائیں تو ان کی جائیداد جو ہے وہ ساری قوم کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یا مائیں ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے معاملات جو ہیں وہ شریعت کے وہ نہیں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا کوئی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ریسٹرکشنز ایسی قائم نہیں کیے ہیں۔ تو بعضکم اولی بعض فی کتاب اللہ من المؤمنین، تو رشتہ دار جو ہیں کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ رشتہ داری اللہ نے قائم کی ہے۔ اللہ الا ان تفعلوا اولی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک جو بھی کرنا چاہو وہ کرو۔ معروف بات جو ہے جو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا چاہو، کیونکہ پیچھے کہا جا چکا ہے کہ دوست ہیں ہمارے مومنین، جتنے بھی بھائی ہیں وہ سب تمہارے دوستوں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کے رشتے جو ہیں وہ تم قائم کرو۔ تو یہ سب جو ہے تم کرو کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہی معروف بات ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر
اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں.